اور پھر یہ ایک دوسرے کی ذمہ دار بنتے جاتے ہیں. ایک کے حقوق ہوتے ہیں تو دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں. ایک کے رائٹس ہوتے ہیں تو دوسرے کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اور چین کے ساتھ چین کو جوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور احساس اور ذمہ داری کو لے کے چلنے کا نام خاندان ہے. اور انسانی معاشرے اور سوسائٹی کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے, خوبصورت بندھن ہے جسے خاندان اور گھر کہتے ہیں, جسے باپ اور ماں اور اولاد کہتے ہیں, جس کے اوپر پوری انسانیت ڈیپینڈڈ ہے, جس کے اوپر پوری انسانیت منحصر ہے کہ خاندان اور انسانیت کو اس طریقے سے لے کے چلا جائے, درست تعلیمات خداوندی کے تابع ہو کے لے کے چلا جائے, تو پھر وہ خاندان اور وہ زندگی دنیا میں بھی جنت جیسی بن جاتی ہے, جہاں ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے. باپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے بیوی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے, خاوند کو پتا ہے بیوی میرے ذمہ ہے, میں نے اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. اللہ نے مجھے باپ کو پتا ہے کہ اولاد دی ہے, تو میں نے ان کی جہاں مادی ضروریات کو پورا کرنا ہے وہاں ان کی تمدنی ضروریات کو پورا کرنا ہے. جہاں میں نے ان کی پرورش کرنی ہے وہاں میں نے ان کی اعلیٰ تعلیم اور تربیت بھی کرنی ہے. ماں کو پتا ہے, بیوی کو پتا ہے کہ میں نے میاں کے حقوق کا کس طرح خیال کرنا ہے, میں نے اس کے ساتھ کس طرح نبھا کرنا ہے. اللہ نے مجھے اولاد بخشی ہے, رب کائنات نے, تو میں نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. تو یہ باہم ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو ادا کرنا اور اپنے اندر احساس کو پیدا کرنا, اس کا نام خاندان ہے, اس کا نام گھر ہے, اس کا نام سوسائٹی اور معاشرہ ہے. اور یہ سوسائٹی اور معاشرہ وہ ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. اللہ رب العزت ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ مرد اور عورت زنا والا تعلق قائم کریں, ناجائز تعلق قائم کریں, اولاد تو پیدا کریں لیکن ان کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کریں. انسان عورت کا تو متلاشی ہو, اپنی خواہشات کو تو پورا کرنے والا ہو, لیکن اس کی ضروریات کو نہ پورا کرنے والا ہو, اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دے. تو رب کائنات ہم سے یہ نہیں چاہتا. رب ذوالجلال نے ہر ایک کے حقوق و فرائض بنائے ہیں کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے اور کس کا کیا حق ہے, اس کو پورا کرنا ضروری. باپ ہے تو اس کے ذمہ اولاد کے حقوق ڈالے گئے, اولاد ہے تو اس کے ذمہ والدین کے حقوق ڈالے گئے, میاں ہے تو بیوی کے حقوق اس کے ذمہ ہیں, اور اگر بیوی ہے تو میاں کے حقوق اس کے ذمہ ڈالے گئے اور ان کے بارے میں واضح ہدایات ہمیں دی گئی ہیں. اصول و ضوابط میں بتائے گئے ہیں کہ تم نے زندگی اس طرح گزارنی ہے, اس طرح نہ گزارو کہ اپنی مرضی پہ چلتے ہوئے جانوروں جیسی زندگی گزارو. مرد کو پتہ نہیں کہ عورت کے حقوق کیا ہیں, عورت کو پتہ نہیں کہ مرد کے حقوق کیا ہیں, باپ کو پتہ نہیں کہ بیٹے کی ذمہ داری کیا ہے, اولاد کو پتہ نہیں کہ باپ کے حقوق و فرائض کیا ہیں. اس طرح معاشرے کو لے کے چلنا یہ تو ڈھور ڈنگروں کا کام ہے کہ وہ زندگی گزارتے ہیں, اپنی جنسی خواہش کو پورا کیا اور چلتے بنے, انہیں پیچھے پتہ ہی نہیں کہ کیا کن کن مراحل سے گزرنا ہے. یہ تو حیوانی طریقہ حیات ہے جو آج کل کے لوگ عورت مارچ کے نام پہ یا میرا جسم اور میری مرضی کے نام پہ یا خاندانی انفراسٹرکچر اور سٹرکچر کو توڑ کر جو قائم کرنا چاہتے ہیں, ہمارے خاندانی سسٹم کو برباد کرنا چاہتے ہیں, شیطان کے بندے بن کر, خواہشات کے بندے بن کر, میڈیا کے زور پر, بے حیائی کو پھیلانے کے زور پر. وہ چاہتے کیا ہیں لوگ کہ یہ وہ جو خدائی تعلیم پہ چلنے والے ہیں, یہ جو محمد مصطفیٰ کی احادیث پہ چلنے والے ہیں, یہ بس ان ہر چیز کو چھوڑیں اور جانور بن جائے, جہاں دیکھیں وہیں اپنی خواہش کو پورا کر لیں, جہاں ان کو موقع ملے وہیں اپنی خواہش کو پورا کریں, اور پھر بس چلتے بنے
کسی کا احساس نہیں، کسی سے ہمدردی نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوآپریشن نہیں ہے، کسی کے مرنے اور جینے کا احساس نہیں، بس مجھے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ اور انہی خواہشوں کی بدتمیزی کا نام میرا جسم اور میری مرضی ہے، اسی بے حیائی کا نام عورت مارچ بھی ہے، اسی شیطانی تعلیمات کا نام عورت مارچ بھی ہے، اسی خدائی تعلیمات کی مخالفت، ان سائنسی اور عقلی تعلیمات کی مخالفت کا نام عورت کی آزادی ہے کہ عورت کو ایک تماشا بنا کے، ایک کھلونا بنا کے سرے بازار لے آؤ۔